السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ ہسٹریز مسٹریز کے اس ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے 1967 کی اس جنگ کا جس میں عدیم المثال قسم کی فتح حاصل کی اسرائیل نے عربوں کے خلاف۔ اس جنگ میں اس کو بہت ہی اسٹریٹجک فوائد حاصل ہوئے اور مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پوچھتے ڈاکٹر صاحب سے وہ کیا اسٹریٹجک فوائد تھے جو انہوں نے حاصل کیے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، دو تین چیزیں۔ ایک تو اسرائیل نے بہت زیادہ علاقہ فتح کیا۔ اسرائیل اپنے سائز سے 3 گنا علاقہ فتح کرنے میں کامیاب رہا۔ اب شام کی اگر بات کریں، جولان کی پہاڑیاں انہوں نے شام سے لے لی۔ جولان کی پہاڑیوں کی کوئی ایسی اکنامک امپورٹنس تو اتنی نہیں تھی، لیکن وہ اسرائیل کے بارڈر اور دمشق کے درمیان سب سے بڑی نیچرل آبسٹیکل تھی۔ اب جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل نے جب قبضہ کر لیا، ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا کہ پہلے ان پہاڑیوں سے شامی اسرائیل پر فائر کرتے تھے، دوسرا اب شام کے بارڈر اور دمشق کے درمیان کوئی نیچرل بفر نہیں رہا، تو اسرائیل کے لیے ایک دمشق پر اسٹریٹ آفینسو لانچ کرنا بھی آسان ہو گیا۔ پھر اردن کے اگر دیکھیں تو اردن کا سب سے زیادہ ایگریکلچرلی پروڈکٹیو ایریا، سب سے بہتر ایریا ویسٹ بینک تھا، اور ایسٹ یروشلم جس میں مسجد اقصیٰ بھی تھی، ادھر سے انہیں ریلیجیس ٹورزم کی وجہ سے کچھ اکنامک فوائد ہوتے تھے۔ اسرائیل نے سارے علاقے پر قبضہ کر کے ان سے چھین لیا۔ سرائے سینا میں تیل کے کنویں تھے، اس کے علاوہ نہر سویز تک اسرائیل پہنچ گیا، تو ایک تو انہوں نے تیل کے کنووں پر قبضہ کر لیا سینائی میں، دوسرا انہوں نے نہر سویز کے بارڈر پر پہنچ کر یہ انشور کرایا کہ نہر سویز کی ٹریفک ہی بند ہوگی۔ جب اسرائیلی اور مصری نہر سویز اکراس دا کینال ایک دوسرے پر فائر کر رہے ہیں، ٹریفک بند ہو گئی۔ بری طریقے سے کور کر چکے تھے، ہر چیز پہ قبضہ کر چکے تھے، تو مصر کا وہ ریونیو بھی ہاتھ سے گیا، دشمن کمزور ہوا، آپ مضبوط ہوئے۔ پھر اسرائیل کی اس عظیم الشان فتح نے امریکہ کو مزید کنونس کر دیا کہ اسرائیل از دا گو ٹو کنٹری ان دا مڈل ایسٹ۔ تو امریکہ اور اسرائیل کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اب انپریسیڈنٹڈ ہو گئی، اور امریکہ نے اپنا بہت سارا ڈرٹی ورک بھی پھر اسرائیل سے کروایا لیٹن امریکہ وغیرہ میں۔ اس کے پیچھے بھی یہ تھا کہ 67 میں اسرائیل کی افیکٹو پرفارمنس نے امریکنز پر بھی یہ ثابت کیا تھا کہ اسرائیلی نہ صرف مڈل ایسٹ کا پولیس مین ان کے لیے بن سکتے ہیں، بلکہ وہ تو اتنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ گلوبلی امریکہ کے امپیریلسٹک ڈیزائنز کو سپورٹ کر سکیں۔ ہاں، تو امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو اس کے بعد سے ہمیشہ غیر مشروط سپورٹ رہی ہے، ہمیشہ ڈیموکریٹک پارٹی ہو، ریپبلکن پارٹی ہو، جو بھی ہو، اسرائیل کی سپورٹ رہتی ہے۔ اسرائیل کے ویپنز کبھی بند نہیں ہوتے، اسرائیل کی اکنامک ایڈ کبھی بند نہیں ہوتی۔ اور 67 کی لڑائی میں اگر اسرائیل کو اس قدر عظیم الشان فتح حاصل نہ ہوتی تو شاید امریکن پالیسی میں یہ بات رہتی کہ عربوں کو زیادہ ہاسٹائل نہ کیا جائے، لیکن 67 کی وار نے ثابت کیا کہ عرب تو بالکل ایک لحاظ سے زیرو کی طرح اہمیت رکھتے ہیں اسٹریٹجک کیلکولس میں، اسرائیل کو بیک کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اسرائیل کا ہمیشہ سے بڑا اگریسو وہ سٹانس رہا ہے، عربوں کے خلاف رہا ہے، یہ بڑی فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے سارے علاقے پہ ان کا قبضہ ہو چکا تھا، مسلم دنیا کے عرب بالکل ہی بیکار ہو چکے تھے، تو کیا یہ ان کا ہائپر ایگریشن جاری رہا یا ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی؟ یس، یہ کویسچن انڈرسٹینڈیبل ہے۔ جیسے ہسٹری میں کچھ ایگزامپلز ہیں۔ جرمنی کو یونیفائی کرنے والے چانسلر اوٹو وان بسمارک، جب انہوں نے آسٹریا کو جنگ میں شکست دی پروشیا کی آرمیز کی کمانڈ کرتے ہوئے، تو انہوں نے جنگ جیتنے کے بعد آسٹریا کو بہت لینینٹ شرائط دی، اور اس پہ ان پر تنقید بھی ہوئی کہ آپ تو جیت کے ہیں، یو کوڈ ہیو ڈن وٹ ایور یو وانٹیڈ، تو اس ٹائپ کا پھر کیوں ایگریمنٹ کیا جیسے آپ کو جیتے ہی نہیں؟ تو بسمارک نے کہا کہ آپ لوگوں کی سیاسی بصیرت کچھ کمزور ہے، میں آگے کی سوچ رہا ہوں، ابھی ہم ان سے بہت زیادہ فائدہ اگر لے لیں تو یہ ہم سے مکمل طور پر ہاسٹائل ہو جائیں گے، نفرت کر یہ پھر آگے موقع کی تلاش میں رہیں گے، کبھی ہم کمزور پڑیں 20 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد، لیکن اب ہم نے انہیں ہرا کر جب فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے تو ہم نے انہیں گڈ ول شو کرائی ہے، تو اب یہ ہمارے دشمن نہیں بنیں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ 1866 میں آسٹریا کو جب پروشیا نے شکست دی بسمارک کی قیادت میں، اس کے بعد سے آسٹریا جرمنی کا الائے ہی رہا، اور ورلڈ وار 1 میں بھی جرمنی کے شانہ بشانہ لڑا۔ لیکن اسرائیلیوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کی بیسیکلی پالیسی اس انسیکیورٹی پر بیس تھی کہ وہ بہت انسیکیور تھے کہ عرب ہمیں کھا جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پروپیگنڈا بھی انہوں نے اس کا بہت کیا۔ 67 کی وار نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل کو انسیکیورٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کو انسیکیور ہونا چاہیے تو وہ عرب ہے۔ تو اس وقت اسرائیل کے پاس موقع تھا کہ فراخ دلی کا ثبوت دیتا، کہتا ٹھیک ہے ہم نے آپ سے علاقے لے لیے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کو امن کی بات کریں، کہ ہمارے وجود کو تسلیم کریں، ہم آپ کو اچھی ڈیل دیں گے، ہم آپ کو علاقے بھی واپس کر دیتے ہیں جو ہم نے لیے۔ اس سے ان کو انٹرنیشنل گڈ ول تو مل ہی جاتی، لیکن اس سے عربز کے ساتھ ڈیل کرنے کے امکانات روشن ہو سکتے تھے۔ شاید عربز میں اس آفر کے جواب میں کچھ ریسیپٹیو کامنٹس آتے،
لیکن اسرائیل نے اپنا ہائپر ایگریسو اور ایک لحاظ سے انسیکیور پوسچر مکمل طور پر برقرار رکھا، جس نے عرب دنیا پر واضح کر دیا کہ اسرائیل سے کوئی بھی کنسیشن لینے کے لیے جنگ شدید ضروری ہے، اور انہوں نے دوبارہ ایک اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی جو کہ پھر 1973 میں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب اس بدترین شکست کے بعد ہمیں اندازہ ہوا، کیونکہ اس سے پہلے بھی شکست کھا چکے تھے عرب، تو بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی تھی عرب ورلڈ میں. آپ کو پتہ ہے بادشاہتیں ختم ہوئی تھی، اردن کے بادشاہ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور بہت 48 کی وار کے بعد. اس جنگ کے بعد کوئی نقشہ آپ کے ذہن میں آیا ہے؟ لیکن اس جنگ کے بعد اس طرح ڈرامیٹک تبدیلی تو نہیں ہوئی جس طرح 1948 کے بعد ہوئی تھیں، لیکن اوور آل جو 1948 کی جنگ کے بعد تبدیلیاں ہوئی تھیں اس میں یہ ہوا تھا کہ برٹش سپورٹڈ مونارکیز کی جگہ عرب نیشنلسٹ اور وداؤٹ ایکسیپشن آلموسٹ ملٹری آفیسرز اقتدار میں آگے تھے. جمال عبد الناصر، شام میں بھی ملٹری آفیسرز ہی اقتدار میں رہے تھے. لیکن اب یہ والی رجیمز بھی ڈسکریڈٹ ہو گئیں. عراق، شام اور مصر کی جو عرب نیشنلسٹ رجیمز تھیں بری طرح ڈسکریڈٹ ہو گئی. جمال عبد الناصر کا پرسنل ایک پاپولیرٹی تو برقرار رہی، لیکن ان کا جو عرب نیشنلزم کا کانسیپٹ تھا اس کو ایک فیلئر قرار دے دیا گیا، اور ان دا لانگ رن زیادہ عرصہ نہیں لگا، چند ہی سالوں میں عرب نیشنلزم اور یہ ساری رجیمز بھی مکمل طور پر ختم ہو گئیں. جمال عبد الناصر کی موت کے بعد ان کے سکسیسر انور سادات نے اسرائیل سے ڈیل کر لی، جارڈن دوبارہ امریکن آربٹ میں چلا گیا، شام اس قابل ہی نہ رہا کہ وہ افیکٹو ریزسٹنس کر سکتا، اور ادھر ایک ڈکٹیٹرشپ ضرور برقرار رہی باس پارٹی کی. لیکن اوور آل ایک جو یوفوریا کی ویو آئی تھی کہ عرب دنیا میں ایک سوشل ریولوشن آ رہی ہے، ایک نئی قیادت آ رہی ہے، وہ سارا یوفوریا مکمل طور پر ڈپریشن اور ڈسپیئر میں تبدیل ہو گیا اس جنگ کے بعد. جنگ تو ڈاکٹر صاحب عرب ہار گئے، بری طریقے سے ہارے. اس سے پہلے بھی جنگ وہ بری طریقے سے ہارے. کچھ جگہ پر ان کو فیس سیونگ مل جاتی تھی، لیکن ہمیشہ سے جو تناسب تھا اس میں یہ تھا کہ جی 5 یا 4 عرب ملک اور ایک اسرائیل. ہار گئے، ہار جاتے ہیں آپ، جنگ لڑتے ہیں، کچھ چیزیں کرتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ اتنے الائنسز، عرب اتحاد، مسلم اتحاد اور اسرائیل؟ ایگزیکٹلی یہ آپ کے سوال میں اس کا کچھ جواب ہے کہ عرب اتحاد کی بات آپ نے کہی. کون سا عرب اتحاد؟ مطلب ایک تو لپ سروس کی بات ہے، تقریروں کی بات ہے، نعروں کی بات ہے، پروپیگنڈے کی بات ہے، اور یہ چیز ان عرب رجیمز کی ایک بیسک فالٹ لائن رہی کہ اپنے پروپیگنڈے پر خود ہی یقین کرنے لگے. آپ ایک چیز پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ عرب اتحاد ہو گیا، لیکن اتحاد کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی لفظ تو نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو ہیو سم پریکٹیکل کنوٹیشنز. اگر آپ میوچل ڈیفنس کی بات کرتے ہیں، کدھر ہیں آپ کے جوائنٹ وار پلانز؟ کچھ بھی نہیں ڈاکٹر صاحب، سارا آپ کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں، انتہائی ان کوآرڈینیٹڈ وار ایفرٹ، انتہائی ان کوآرڈینیٹڈ. کون سی یونٹی؟ شام اور اردن کے درمیان بہت برے تعلقات تھے، اور جنگ کے فوراً بعد ان کی پھر آپس میں جھڑپیں شروع ہو گئیں. جنگ سے پہلے بھی چل رہی تھی، ان کا تو آپس میں کوئی ٹرسٹ تھا ہی نہیں. جمال عبد الناصر کوشش کرتے تھے عرب اتحاد کی، لیکن ان پر بھی ہر وقت اعتراض کیا جاتا تھا کہ آپ تو چھپے بیٹھے ہیں. اور جب انہوں نے ایک سپریم ملٹری کمانڈر تعینات کیا جارڈن کے اندر، جنرل ریاض کو تعینات کیا گیا کہ وہ اس سارے کو، عبد المنعم ریاض ان کا نام تھا، کہ وہ اس سارے وار ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کریں، تو ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. وہ اپنے آفس میں بیٹھے رہتے تھے، اردنی جنرل سٹاف علیحدہ سے اپنی پلاننگ کرتا تھا، نتیجتاً نو کوآرڈینیشن. اس کے علاوہ ہیومن فیکٹر کنسسٹنٹلی پور چلا آ رہا تھا. ایسے لگا تھا کہ یہ انقلابات آئے ہیں، یہ ریولوشنز آئی ہیں، کوئی سوشلزم کی بات چل رہی ہے، کوئی ریشنلٹی کی بات چل رہی ہے، کوئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، عربوں کا ہیومن فیکٹر بہتر ہوگا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہی تھی چال بے ڈھنگی، وہی چال بے ڈھنگی 48 میں تھی، وہی 67 میں رہی. اسرائیلی ایک ایوریج نوجوان، عرب ایوریج نوجوان کے مقابلے میں زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ ٹیک سیوی، زیادہ جوش و جذبے سے معمور، اور انفارچونیٹلی مسلمانوں کے لیے بات باعث شرم ہے، لیکن اپنی جان دینے کے لیے بہت زیادہ تیار بنسبت عربوں کے، کہ اس کا پوائنٹ تھا جان چلی جائے مورچہ نہ جائے. پھر ایسے اینیمی سے لڑنے کے لیے آپ کو بھی ایسا جذبہ چاہیے ہوتا ہے جو انفارچونیٹلی نظر نہیں آیا. پھر انتہائی پور پلاننگ. جنرل عبد الحکیم عامر مصری فوج کو اس طرح چلا رہے تھے جیسے ان کی ذاتی جاگیر ہو. انہوں نے اپنے گرد خوشامدیوں کا ٹولہ اکٹھا کیا ہوا تھا جو سارے کا سارا انتہائی نااہل نکلا. نااہل جرنیلی اور ہائی کمانڈ کے فالٹس کا ایک بہت بڑا رول تھا اس بدترین شکست میں. ایک شکست ہوتی ہے، ایک بری شکست ہوتی ہے، ایک بدترین کمپلیٹ اٹر ٹوٹل ڈسگریسفل ڈیفیٹ ہوتی ہے جو ان کو ہوئی، اور اس کی وجوہات یہ تھیں. پھر اس کے علاوہ عرب دنیا میں کوئی اکنامک ترقی ایسی نظر نہیں آئی ان 10 سالوں میں. اور برٹش امبیسڈر جو تھے اسرائیل کے، انہوں نے اس وقت کہا بھی کہ 10 سال کی تیاری کے بعد یہ ان کی پرفارمنس تھی ایبسولوٹلی اپولنگ، کہ آپ کی تیاری کے باوجود اتنی بری پلاننگ، اتنی بری ایکسیکیوشن. اور اگین آخر میں ویسے ایک بات اور کہوں گا کہ جیسے کروسیڈرز جب آئے تھے 1000 سال پہلے،
تو ان سے بھی مسلمان شکستوں پر شکستیں کھاتے رہتے، کافی عرصہ کھاتے رہتے. پھر نور الدین زنگی اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں، بے مثال فتوحات ہوئیں. لیکن ان کے پیچھے ان کی فلسفی ایک اسلامی اتحاد کی تھی. ایک ان کا پوائنٹ تھا کہ ہم یعنی اللہ کے دین کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کریں گے. اس سے ایک جوش و جذبہ، ایک جو پولیٹیکل ول مسلمانوں میں پیدا ہوتی ہے وہ یونیک ہے. لیکن عرب نیشنلزم کا کانسیپٹ جب آپ نے لیا تو وہ بہت جلدی ہی عرب نیشنلزم سے سب عرب نیشنلزم میں آ گئے، کیونکہ وہ ایک ریشیل کانسیپٹ ہے، اس کی کوئی آئیڈیالوجیکل بیسس نہیں ہے. وہ تو یہ بیس ہے کہ میرا باپ عرب تھا، میں عرب ہوں، تو پھر وہ کہتا ہے میرا باپ شامی تھا تو میں شامی ہوں، میں مصری کے ساتھ کیوں جاؤں. مسلمان بائی برتھ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ بائی برتھ ایتھنک ٹرائبلزم پر جائیں گے تو ٹرائبلزم آلویز لیڈس ٹو دس کائنڈ آف فریگمنٹیشن. تو میری ناقص رائے میں یہ جو عرب نیشنلزم کی فلسفی تھی، اس میں یہ ایک بنیادی فلا بھی تھا، اور یہ بھی عربوں کی شکست اور بری پرفارمنس کی ایک وجہ رہا کہ وہ جو ریولوشنری اعلان پیدا ہوا تھا جنگ کے بعد، اگر اس کو اسلامکلی چینل کیا جاتا تو پروبیبلی بہتر ریزلٹس ملتے. وہ شعر اگر آپ سنا دیں کہ اگر عربوں کو وہ شعر اس وقت علامہ اقبال کا پتہ چل جاتا، ایک ہو مسلم، ہاں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. اس کے علاوہ علامہ اقبال نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ ان کا وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. آپ کی قومیت اسلامی قومیت ہے، آپ کا بازو اسی سے قوی ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی ادھر ثابت ہوئی کہ ان کے بازو میں بہت ناتوانی دکھائی دی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، شکریہ بہت بہت. تھینک یو ویئرز. ہمارے چینل کو، ہمارے پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہسٹریز مسٹریز. تھینک یو سو مچ.